4 مارچ 1922 کی ایک عام سی صبح، جس میں کچھ لوگ مل کر ایک بادشاہ کو اس کے محل سے نکال رہے ہیں۔ لیکن آخر یہ بادشاہ کون ہے اور اس کو اس کے محل سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم مسلم دنیا کے یورپ سے پیچھے رہ جانے کی وجوہات پر بات کریں گے۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے 4 مارچ 1922 سے، جب عثمانی سلاطین کی کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے 3 بر اعظموں پر محیط عثمانیہ سلطنت، جو کہ اختتام کے آخری دہانے پر کھڑی تھی، اس کا اختتام مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جدید ترکی کے ذریعے سے کر دیا۔ اس وقت شاید یہی فیصلہ درست ہوتا، لیکن بہت سے مسائل مسلم دنیا کو آنے والے وقتوں میں برداشت کرنا پڑے۔ لیکن آخر یہ مسائل کیا تھے؟ جب عثمانیہ سلطنت کا اختتام ہوا تو اس کے نتیجے میں کم و بیش 40 ممالک وجود میں آئے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی متحدہ قوت کا خاتمہ ہو گیا اور ان 40 ممالک پر برٹش اور فرینچ فوجوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ قبضہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، لہٰذا جب برٹش اور فرینچ فوجیں یہاں سے جانے لگیں تو انہوں نے ان 40 حکومتوں کو یوں تقسیم کیا کہ ہر حکومت کے تحت ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والی اقوام کو برابر تقسیم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لبنان، عراق اور مصر جیسے ممالک میں فوری مسلم عیسائی اور سنی شیعہ اختلافات نے جنم لے لیا۔ ان سنی شیعہ فسادات نے یمن اور سعودی عرب کو سب سے پہلے اپنے نرغے میں لیا، لیکن اصل لڑائی عراق میں تب شروع ہوئی جب صدام حسین نے شیعہ آبادی کا قتل عام کر کے ایران پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ نے دونوں ممالک کو انتہائی کمزور کر دیا۔ لیکن اس جنگ کا اثر مشرقی ایشیائی مسلم ممالک مثلاً افغانستان اور پاکستان تک پہنچا۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یورپ میں آپسی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، لیکن اس دفعہ یورپ نے امریکہ کی سرپرستی میں نیٹو اتحاد بنا لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ نے نیٹو اتحاد بنایا تاکہ USSR موجودہ روس کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکا جا سکے۔ لیکن روس کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد امریکہ سے پوچھا گیا کہ اب نیٹو کس لیے باقی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا خطرہ اب بھی ہے کہ ان کی صرف چنگاری بجھی ہوئی ہے، جب وہ لگ گئی تو مسلمان پھر سے یورپ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوں گے۔ اسی سلسلے میں امریکہ نے مسلمانوں کے نگراں کے طور پر اسرائیل کو ڈیویلپ کروایا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اسی لیے آج فلسطین کے خلاف اسرائیل کو امریکی امداد ملنا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ تو کیا پھر سمجھ لیا جائے کہ مسلمان شاید اب کمزور ہو کر ہمیشہ کے لیے محکوم ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ موجودہ حماس اسرائیل جنگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا ضمیر اب بھی زندہ ہے۔ لبنان اور یمن کی مدد نے اسرائیل کو خاصا پریشان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایران سعودیہ تعلقات ہوں یا پاک افغان تعلقات، سب میں بہتری آئی ہے، اور اس کی بڑی جھلک چائنا اور رشیا کی مدد سے ایران سعودی میٹنگ تھی، جس نے سنی شیعہ اختلاف کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا دلی طور پر اب بھی متحد ہے یا متحد ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مسئلہ ہے تو بیوقوف اور نااہل حکمرانوں کا۔ دوستو، یہ تو تھی مسلم دنیا کی کہانی۔ دائیں طرف دیکھیے ایتھیزم کے خدا کی وجود پر اعتراضات اور ان کا جواب۔ بائیں طرف جنگ بدر کی کہانی دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارا کام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔